یہ کہانی ہے حارث کی، ایک ایسے لڑکے کی جو غربت کے اندھیروں میں امید کا چراغ جلاتا ہے۔ ایک نوجوان لڑکا حارث لکڑیاں کاٹتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اس کا لباس پرانا لیکن صاف ہے۔ حارث اپنی بیوہ ماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا تھا۔ غربت ان کے گھر کا مہمان تھی، مگر حارث کے دل میں اپنے حالات بدلنے کی امید ہمیشہ زندہ رہتی تھی۔ حارث لکڑیاں جمع کر کے بازار میں بیچ رہا ہے۔ خریداروں کے ساتھ اس کا رویہ خوش اخلاق اور مہذب ہے۔ ہر روز وہ لکڑیاں بیچتا اور جو تھوڑے بہت پیسے ملتے وہ اپنی ماں کے لیے کھانے کا سامان لے آتا۔ حارث اپنی ماں کے لیے روٹی اور سالن لاتا ہے۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھانے بیٹھے ہیں۔ ماں محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتی ہے۔ ماں، بیٹا، تمہارے جیسا بیٹا ہر ماں کو نصیب ہو۔ حارث، اماں، میں آپ کے لیے سب کچھ کر سکتا ہوں، بس دعا کریں کہ ایک دن ہماری زندگی آسان ہو جائے۔ اگلے دن حارث جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے۔ اچانک وہ ایک بوڑھی عورت کو دیکھتا ہے جو مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ بوڑھی عورت، بیٹا، میری مدد کرو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ حارث فوراً عورت کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پاؤں میں کانٹا چبھا ہوا ہے۔ وہ احتیاط سے کانٹا نکالتا ہے اور اپنے کپڑے کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر اس کے زخم پر باندھ دیتا ہے۔ بیٹا، تمہاری یہ نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی، یہ لو، یہ چراغ تمہارے لیے ہے، جب سب راستے بند ہو جائیں تو اسے جلانا۔ حارث حیرت سے چراغ لیتا ہے۔ شکریہ اماں جی، لیکن یہ ایک عام چراغ لگتا ہے۔ یہ عام نہیں، خاص چراغ ہے۔ یاد رکھنا، جب امید ختم ہونے لگے تو یہ تمہیں روشنی دکھائے گا۔ حارث چراغ لے کر گھر واپس آتا ہے اور اسے ایک کونے میں رکھ دیتا ہے۔ کچھ دن بعد ایک زبردست طوفان آتا ہے۔ حارث اور اس کی ماں کی جھونپڑی تباہ ہو جاتی ہے۔ طوفان نے سب کچھ برباد کر دیا۔ حارث اور اس کی ماں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ مایوسی کے عالم میں حارث چراغ کو دیکھتا ہے اور اسے روشن کرتا ہے۔ چراغ کی روشنی نرم اور چمکدار ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہوئے کہ خدا ہماری مدد کر۔ چراغ کی روشنی پورے کمرے میں پھیل جاتی ہے اور حارث کو گاؤں کے قریب ایک چشمے کا خیال آتا ہے۔ وہ فوراً وہاں جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پانی کا ایک صاف چشمہ بہہ رہا ہے۔ یہ وہی چشمہ تھا جسے گاؤں والے برسوں سے بھول چکے تھے۔ حارث گاؤں کے لوگوں کو بلاتا ہے اور سب مل کر چشمے سے کھیتوں کو آباد کرتے ہیں۔ چند ہی مہینوں میں گاؤں کی حالت بدل جاتی ہے۔ خوشحالی آ جاتی ہے۔ حارث اپنی ماں کے ساتھ خوشی سے مسکراتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ چراغ ایک طرف رکھا ہوا ہے جیسے کہانی کی اصل روح ہو۔ یہ کہانی صرف ایک چراغ کی نہیں، بلکہ اس امید کی ہے جو انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتی ہے۔ نیکی اور امید کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔